ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق، محبتوں اور چاہتوں کے لائق، میری مراد معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں اپنے سونے نبی کی یاد میں اور غلامی میں آج کا دن گزارنا نصیب کیا ہے، جہاں پوری دنیا میں حضور کی آمد کے سلسلے میں لوگ جشن منا رہے ہیں۔ کچھ لوگ گھروں میں جھنڈیاں لگانے کی اور کچھ لوگ گلی محلوں کو سجانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے، یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے سونے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، اگر اس نعمت کو اور ان تمام دی ہوئی نعمتوں کو انسان گننا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید انسان کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکے گا۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خاص کرم نوازی کے ساتھ سونے نبی کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا بندہ بنانے کے بعد سونے نبی کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر میرا خطاب اور جو میں بات کر رہا ہوں، اس سے ہرگز یہی مطلب آپ لیجئے گا کہ ہم حضور کے غلام ہیں اور حضور کی شان کے قصیدے پڑھنے والے ہیں، اور جو بھی حضور کے قصیدے پڑھے گا ہم اس کو دل و جان سے قبول کریں گے۔ میں نے آیت کریمہ کا مختصر حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک اللہ کی طرف سے ایک واضح نور اور کتاب مبین آ چکی ہے۔ اب ہمارا مقصد صرف یہاں پر اتنا ہے، من اللہ نور، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے واضح نور آیا ہے۔ اس نور سے کیا مراد ہے؟ بہت سے مفسرین ہیں کہ جن مفسرین کا یہی عقیدہ ہے اور انہوں نے اپنی تفسیر میں یہی لکھا ہے اور اسی کو مانا ہے کہ اس نور سے مراد نور محمد ہے۔ اس نور سے مراد سونے نبی کا نور ہے کہ جس کے بارے میں اپنے نبی نے
ہمارے نبی نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے بے شک اشیاء سے پہلے، سب اشیاء سے پہلے نور کو پیدا کیا، یعنی مجھ محمد کے نور کو پیدا کیا اور اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ یہاں رک کر ایک بات آپ کو میں یہ بھی سمجھاتا چلوں کہ ایک چیز ہوتی ہے لطیف اور ایک چیز ہوتی ہے ٹھوس جسم رکھنے والی، یعنی دو چیزیں اپنے سامنے اگر آپ رکھیں تو ان میں ایک چیز آپ جسم کی پائیں گے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو اس کو اگر آپ ہاتھ لگائیں تو آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس چیز کے اندر اگر آپ ہاتھ کو آر پار کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر پائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ چیز ایک جسم رکھتی ہے اور دوسری چیز لطیف ہے، یعنی وہ جسم یا وہ چیز کہ جو اپنا جسم نہیں رکھتی، اگر آپ اپنا ہاتھ اس چیز کے اندر سے گزارنا چاہیں، آر پار کرنا چاہیں، تو آپ آرام سکون سے کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو لطیف کہا جاتا ہے اور اسی چیز کا دوسرا نام نور ہے۔ سونے نبی کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا اور اپنے نور سے پیدا کیا۔ ایک اور مقام پر ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جابر، اللہ نے سب سے پہلے بنایا یعنی پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے، اور وہ نور اللہ نے اپنے نور سے بنایا۔ اور پھر اللہ رب العزت کے حبیب نے ایک اور مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب جناب آدم ابھی دنیا میں تشریف یا جنت میں تشریف نہیں لے کر آئے تھے، یعنی ان کا خمیر ابھی گوندا نہیں گیا تھا، میں اس سے پہلے بھی اللہ کا نبی تھا اور میرا نور اس وقت بھی قائم تھا۔ فرمایا کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رونق افزون ہونے کے بعد فرشتوں کو کہا گیا کہ تم سجدہ کرو۔ جب فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو تو وہ دراصل جناب آدم کو سجدہ نہیں تھا، وہ در حقیقت جناب نور محمد کو سجدہ تھا، کیونکہ جو نور جناب آدم کی پیشانی پر چمک رہا تھا وہ نور محمدی تھا۔ تو ہم تو الحمدللہ اس بات پر قائل ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہمارے نبی ہم جیسے نہیں ہیں، کہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ کا نبی ہم جیسا ہے، ان کا یہ دعویٰ میں سمجھتا ہوں کہ 1000 دفعہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی کو جب معراج پر بلایا تو کوئی ایک انسان جا کر تو دکھائے، زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا سفر بنتا ہے، کوئی انسان رات کے مختصر حصے میں جا کر بتائے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہم جیسا ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہمارے جیسا ہے، ہمارے ہاتھ ہیں تو اس کا بھی ہاتھ ہے، ہماری آنکھیں ہیں تو نبی کی بھی آنکھیں ہیں، ہمارا جسم ہے تو نبی کا بھی جسم ہے۔ بہرحال بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جن سے وہ لوگ دور ہٹ جاتے ہیں ہمارے نبی کی ذات پاک سے۔ یہ تو رہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک اللہ کی طرف سے ایک واضح نور آ چکا ہے
اور کتاب مبین آ چکی ہے۔ نور سے مراد ہم نے سمجھ لیا کہ نور سے مراد ہمارے سونے نبی کا نور ہے، اور اس دنیا میں سب سے پہلی چیز اگر کوئی بنی ہے تو وہ سونے نبی کا نور بنا ہے۔ اب آگے آئیں، آج میں آپ کو حضور جان کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا وہ حصہ سناؤں گا کہ آپ سن کر یقیناً اپنے بچوں پر اور پیارے آقا پر رشک کریں گے۔ کیا ایک ان کا بچپنا تھا اور آج ہمارے بچوں کا بچپنا ہے۔ ان کے بچپنے میں اللہ رب العزت نے کتنی بشارتیں، کتنی خوشخبریاں سنائیں، اور ایک آج ہمارا بچہ جب وہ اپنا بچپن گزارتا ہے تو کتنی خرافات سے گزارتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس بات پر غور و فکر کریں کہ مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ مائیں اپنا دودھ اپنے بچوں کو نہیں پلایا کرتی تھی، اور شریعت میں آج بھی یہ پکا قانون ہے کہ جب بھی کوئی ماں کسی بچے کو جنم دیتی ہے تو اس ماں پر یہ لازم نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے، بلکہ شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے کوئی دائی مقرر کرے، اس کو مہینے کی تنخواہ دے اور پھر جا کر وہ اپنے بچوں کو پالے۔ لیکن یہ ہماری ماؤں کی ہم پر شفقت ہے کہ بغیر اجرت کے وہ ہمیں بچپن سے ہی پالنا شروع کر دیتی ہے اور اپنا خون دودھ کی صورت میں ہمیں پلاتی ہے۔ درا حال ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے کہ شوہر پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ جو اس نے بچہ پیدا کیا ہے اس کے لیے اب کوئی دائی بھی مقرر کرے جو اس کو دودھ آ کر پلائے۔ تو مدینہ اور مکہ کا یہی حال تھا، یہی وجہ تھی کہ جناب حضور جان کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت ساری عورتیں لینے کے لیے آ گئی تھیں، اور اس میں یہ ہوا کہ زیادہ تر عورتیں یہ سن کر پیچھے ہٹ گئیں یہ تو یتیم ہے، اس کا تو باپ اس کے سر پر نہیں، ہم اگر اس کو 40 دن یا سال 2 سال جتنا بھی ہم اگر اس کو دودھ پلائیں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ پر ان بدبختیوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سونا نبی ہے، یہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہ رب العزت سونے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت مجھے اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو سونا رب اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو ان عورتوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ بہرحال وہ تمام کی تمام عورتیں پیچھے ہٹ گئیں یہ کہہ کر کہ یہ یتیم ہے، یہ بے سہارا ہے۔ پھر جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آگے بڑھی اور آپ نے حضور کو اپنے ہاتھوں میں جب لیا تو حضور نے آپ کو دیکھ کر آپ مسکرائے، اور حضور نے جناب حلیمہ سعدیہ نے آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور پھر آگے جائیں، آگے بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ دودھ میں اللہ رب العزت کے نبی نے کتنا انصاف کیا۔ آپ کا رضائی بھائی بھی تھا، یعنی آسان لفظوں میں اگر آپ سمجھیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جس ماں سے پیدا ہوتا ہے، اگر وہ اس ماں کا دودھ نہ پیے کسی اور ماں کا پیے تو اس ماں کے جو دوسرے بچے ہوتے ہیں وہ اس بچے کا رضائی بھائی ہوتا ہے، یعنی دودھ شریک بھائی بہن۔ تو سونے نبی کے دودھ شریک بہن بھائی تھے، تو ہمارے نبی نے جس پستان کو، پستان عربی میں سینے کو کہتے ہیں، کہ جس پستان کو ہمارے نبی نے پسند فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی پستان سے دودھ پیا۔ اور یہ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہیں کہ دوسرے پستان کو ہمارے نبی منہ نہیں لگاتے تھے، وجہ یہ تھی کہ یہ تقسیم ہمارے نبی نے بچپن میں ہی کر دی تھی کہ جو نصیب میرا ہے وہ میرا ہے، جو میرے بھائیوں کو میرے بھائیوں کا ہے، اگرچہ وہ میری ماں سے نہیں جنے، لیکن ہمارے نبی نے تقسیم کر کے بتا دیا کہ بچپن میں جو نصیب میرا ہے وہ میں ہی پیوں گا، اور جو میرے رضائی بھائیوں کا بہنوں کا ہے وہ وہی پئیں گے۔ تو یہ حلیمہ سعدیہ کا آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے۔ فرماتی ہیں
کہ جب حضرت حلیمہ سعد، یہ چلو ابھی زیادہ تفصیل میں بات نہیں کرتا، آپ کو بتا دیا، اور آپ فرماتی ہیں، حضرت حلیمہ سعد یہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس وقت میرے پستان میں دودھ نہیں تھا۔ اماں جی فرماتی ہیں، یعنی حضرت حلیمہ سعد یہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب، اپنا مبارک منہ، اپنی مبارک زبان جب اس پستان کے ساتھ لگائی تو حضرت حلیمہ سعد یہ فرماتی ہیں کہ اس پستان میں اللہ رب العزت نے دودھ پیدا فرما دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ گود میں اٹھا کر لے کر جا رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا حجرہ آج جہاں مسجد حرام میں وہاں تھا، تو آپ فرماتی ہیں کہ حجر اسود جو آج عمرہ کرنے والوں کے لیے یا حج کرنے والوں کے لیے استلام کی صورت ہے، لوگ جا کر حجر اسود کو چومتے ہیں اور وہ پتھر لوگوں نے چوم چوم کر اس کو کالا کر دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اور علماء نے بھی فرمایا کہ لوگوں کے گناہ اس نے اپنے اندر جذب کر لیے ہیں، اس لیے وہ کالا ہو چکا ہے۔ وہ جنت کا پتھر تھا اور سفید تھا، وہ حجر ابیض تھا، اسود نہیں تھا، وہ سفید پتھر تھا۔ لوگوں نے چوم چوم کر اپنے گناہ اس کے اندر ٹرانسفر کر دیے، وہ کالا ہو گیا، اس لیے اس کا نام حجر اسود پڑ گیا، کالا پتھر۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو مسجد حرام سے لے کر جا رہی تو جتنے بھی اس وقت وہاں بت تھے ساروں نے اپنا سر جھکا لیا۔ حضور کی عزت اور توقیر کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے آج لوگ دو کوڑی کے نہ ہو تو وہ جملے کستے رہتے ہیں۔ جو پتھر کا بت بنایا ہوا اپنے ہاتھوں سے لوگوں نے، کافروں نے بنایا، وہ پتھر بھی حضور کی تعظیم کے لیے سر جھکا رہے ہیں، اور فرمایا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے اکھڑا، حضور کے ساتھ چپٹ گئے اور حضور کے بوسے لینا شروع کر دیے۔ یہ عقل میں بات آ ہی نہیں سکتی کہ کوئی پتھر حضور سے بھی بوسے لے سکتا ہے۔ یہ حضور کا بچپنے کا عالم تھا، یہ ہمارے سونے نبی کے بچپنے کا عالم تھا کہ ابھی دودھ کا زمانہ ہے۔ جب کہا نا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو وہ تمام جہانوں میں جو بھی چیز ہے سب کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور سونے نبی رحمت للعالمین ہے۔ تو پتھر حضور کے بوسے لے رہا ہے۔ آگے چلیں، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے علاقے میں اتنی ویرانیاں ہو چکی تھی، گھاس نہیں اگتے تھے، گائیں بھینسیں مر رہی تھیں، بکریاں مر رہی تھیں، بیماریاں اتنی زیادہ تھیں، لیکن جیسے ہی میں سونے نبی کو، سونے محمد کو، سونے محبوب کو اپنا بچہ بنا کر جب اپنے گھر لے کر آئی تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ اس کے بعد کبھی ہمارے علاقے میں قحط سالی نہیں آئی۔ پہلے جہاں گھاس سوکھ جایا کرتے تھے، پہلے جہاں درختوں پر پتے نہیں ہوتے تھے، پہلے جب بکریاں مر جایا کرتی تھی بھوک سے، پانی سے، پیاس سے، تو جب سے سونے نبی کو میں اپنے گھر لے کر آئی ہوں پھر اس کے بعد کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی آفت زدہ اصیب ہمارے اس علاقے میں نہیں آئی۔ یہ حضور کی بچپنوں کی برکت ہے، بچپنے کی برکت ہے۔ آج اپنے بچوں کو بھی دیکھ لو کہ ان کا بھی بچپنا گزرتا ہے، ان کا بھی معصومانہ زندگی والا ماحول گزرتا ہے، ہم ان کو جگہ جگہ ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، لیکن بچہ ہے، اس کی عقل نہیں۔ لیکن سونے نبی کو تو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے بچپن ہی میں آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آج جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ہماری مائیں درد سے مرتی ہیں، جب ولادت کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے سونے نبی کے پاس ایک صحابہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر 7 حج کروائے ہیں، اور عرب کی زمین کو آپ جانتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، عرب کی گرمی کو جانتے ہیں۔ جو لوگ نہیں گئے تو میری دعا ہے کہ اللہ مجھ سمیت آپ سب کو وہ جگہ دکھائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی گرم زمین ہے، اتنی گرم ریت ہے
اگر گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر اس ریت پر ڈالو تو وہ ریت کا ٹکڑا گوشت کے ٹکڑے کو جلا کر رکھ دے۔ اتنی گرم ریت پر میں نے اپنے ماں کو کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا، تو کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا نادان، تو نے تو اپنی ماں کی اس چیخ کا بھی ابھی حق ادا نہیں کیا کہ جب تو دنیا میں آیا تو تیری ماں نے درد اور شدت سے چیخ نکالی تھی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا۔ ارے نادان، تو نے تو اپنی اس ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اور آج وہ نوجوان بچے یا وہ بوڑھے حضرات بھی کہ جو آج دن تک اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، ان کے ماں باپ مر کر قبروں میں چلے گئے لیکن آج وہ اپنے ماں باپ کو معاف نہیں کر رہے، تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں پھینکنے والے کام کر رہے ہیں۔ آگے جائیں، ہمارے نبی نے بچپنے کا عالم اور بچپنے کی برکتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں جب کوئی بیمار ہوتا، آج سنیوں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سنی لوگ نیاز بڑی کھاتے ہیں، سنی لوگ تبرکات بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کیوں نہ سنبھال کر رکھیں کہ جب ہماری نبی کی سنت ہے؟ کیوں نہ سنبھال کر رکھیں کہ جب صحابہ نے حضور کے ایک ایک بال کو سنبھال کر رکھا؟ کتنے صحابہ نے اپنے کفن میں حضور کی نالائن اور حضور کے بال اپنے ساتھ دفن کیے، حضور کی قمیض اپنے ساتھ دفن کی۔ کیوں؟ کہ وہ قمیض حضور کے ساتھ مس تھی، اس قمیض کو، اس بال کو، اس لعاب کو حضور کا ٹچ اور مس ہونا حضور کی نسبت تھی۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب بھی ہمارے علاقے میں کوئی بیمار ہوتا تو وہ چپ کر کے آتا میرے گھر میں، حضور کا نورانی سا مبارک سا چھوٹا چھوٹا ہاتھ اپنی اس بیماری والی جگہ پر پھیرتا، اللہ تعالیٰ وہیں اسے شفا دے دیتا۔ آج دوسرے تیسرے اعتراض کرتے ہیں تبرکات کچھ بھی نہیں ہوتا، پھوکیں دم شم کچھ بھی نہیں ہے۔ آؤ یہاں کوئی اعتراض کر کے بتائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے علاقے میں جو بھی بیمار ہوتا وہ آتا، سونے نبی، مبارک نبی معصومانہ زندگی میں ہاتھ پکڑتا، اپنے اس جسم کے اس حصے پر لگاتا۔ فرماتی ہیں کہ وہ بیمار آتا اور صحتیاب ہو کر جاتا۔ یہ ہمارے نبی کا بچپنے کا عالم ہے۔ یہ حضور نے فرمایا نا کہ میں تم لوگوں کے درمیان 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری فطرت ہے، ایک میری محبت ہے۔ تو تم اگر آج اپنے بچوں کے دلوں میں محبت نبی کی نہیں ڈالو گے تو پھر آپ یقین جانیں کہ آپ کی قبر اچھی نہیں ہوگی، آپ یقین جان لیں کہ آپ کی آخرت اچھی نہیں ہوگی۔ آپ اگر اپنے بچوں کے دلوں میں، ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے میں کم از کم آپ اتنا تو ہو سکے کہ کوئی ایک کتاب لے لو، گھر میں 2 منٹ کے لیے ہی صحیح، میں 1 گھنٹہ نہیں بولتا، صرف 2 منٹ کے لیے کوئی ایک حدیث حضور کی پڑھو، بچوں کو سناؤ، بیوی کو سناؤ، بیوی یہ حضور کی حدیث ہے، بچے یہ حضور کی حدیث ہے، اس پر آج کے بعد ہم عمل کریں گے۔ اگر حضور سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو پھر کوئی عملی جامتوں پہ نہ کر دکھاؤ۔ بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے فرمایا نا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حضور تمام جہانوں کی ہر چیز کے لیے رحمت ہیں۔ تو حضور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور بکریاں چرا کر گھر آتے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ، رضائی بھائیوں کے ساتھ، جب بکریاں چرانے کے بعد گھر آتے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک بکری دوڑی دوڑی جاتی ہے اور حضور کے قدموں میں جا کر حضور کے قدموں کے بوسے لینا شروع کر دیتی ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا یہ معصوم سا بچہ محمد الرسول اللہ جب اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتے تھے، آج وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جو اس زمانے میں بکریاں چراتے ہیں،
بکریاں تقریباً ہر نبی نے چرائی ہیں اور یہ نبیوں کی سنت ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بھائیوں کے ساتھ بچپن میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، جنگل میں جایا کرتے تھے، تو وہاں پر شیر کی تو عادت ہے، جب اس کو بھوک لگے تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنے شکار کی طرف بھاگتا ہے۔ اس کو اگر ہرن ملے وہ بھی کھاتا ہے، اس کو اگر کوئی انسان مل جائے تو اس کو بھی کھا جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں محمد مصطفیٰ پر، قربان جاؤں حضور کے ذات پاک پر کہ ابھی آپ بچپنے کی عالم میں ہیں، ابھی آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اس زمانے میں بھی حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ بھائیوں کے ساتھ جب آپ جایا کرتے تھے تو ایک شیر نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ سونا نبی وہاں تشریف فرما ہے، جب دیکھا کہ اللہ کا محبوب وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اس شیر نے اپنی عادت کو چھوڑ دیا، چیر پھاڑ کرنے والے جانور نے اپنی عادت کو چھوڑ دیا اور حضور کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا اور فرمایا کہ حضور کے قدموں کو اپنی زبان کے ساتھ چاٹنے لگ گیا، حضور کے قدموں کو بوسے دینا شروع کر دیے۔ کہ جس جانور کی عادت ہے چیر پھاڑ کے انسان کو تباہ کر کے رکھ دے، اگر اس کے سامنے کوئی جانور آ جائے تو وہ اس کی بھی نہ چھوڑے۔ پھر حضور نے اس شیر کو اشارہ کیا، چل جائے یہاں سے، اور وہ شیر چپ کر کے واپس چلا گیا۔ آج ہمارے بچوں کو بولو نا، ان کے سامنے کوئی چھپکلی آئے تو وہ اسے بھی بھاگتے ہیں۔ ایک ان کا زمانہ تھا بچپن کا، ایک آج ہمارا زمانہ ہے بچپن کا۔ آپ دیکھ لیں، فرق کر لیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پر کرنی ہے یا انڈیا یا امریکہ والوں کے لوگوں کے نقش قدم پر کرنی ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بچوں کو قرآن ہاتھ میں دے کر کرنی ہے یا پھر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت موبائل ہاتھ میں دے کر کرنی ہے۔ پہلے بچے روتے تھے تو مائیں اس کو اللہ کی لوریاں سناتی تھیں، آج بچے روتے ہیں تو مائیں اس کو موبائل پکڑا دیتی ہیں۔ آج بچے روتے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی ہیں، کارٹون لگا کر دے دیتی ہیں، بچہ چپ کر جائے۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایک ایک سیکنڈ کا جو کارٹون ہے یا وہ موبائل ہے آپ کے بچے کی زندگی خراب کر رہا ہے۔ آخری بات سن کر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ باتیں تو دو تین ہیں، کر ہی لیتے ہیں، آپ لیٹ آتے ہو، میری اس میں غلطی نہیں ہے۔ حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی میرے گھر میں، کہتی ہے علیمہ تو کیا کرتی ہے، اتنی امیر ہو گئی کہ پوری پوری رات تو گھر میں دیا جلا کر سوتی ہے۔ علیمہ تو بتا تو صحیح ایسا کیا آ گیا ہے تیرے پاس کہ تو پوری پوری رات اپنے گھر کا دیا نہیں بجھاتی، بند نہیں کرتی؟ میں دیکھتی رہتی ہوں کہ تیرے گھر سے مسلسل روشنیوں کی ہی جھلک نظر آتی ہے۔ تو حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ نانا میرے گھر میں کوئی دیا نہیں ہے، میرے گھر میں صرف اور صرف نور محمد ہے۔ میرے گھر میں یہ معصوم بچہ ہے کہ اس کے جسم سے اور اس کے نورانی چہرے سے اللہ رب العزت اتنا نور بلند کرتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک مسلسل نور ہی نور برستا رہتا ہے۔ تو میں اپنے گھر میں چراغ کیوں جلاؤں کہ جب میرے گھر میں خود ایک چراغ پڑا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں جناب حضرت حلیمہ سعدیہ، آپ فرماتی ہیں کہ حضور جب بھی کسی چیز کو پکڑتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کوئی چیز نہیں پکڑتے تھے۔ آج اپنے بچوں کو دیکھ لو، یہ تربیت کا مقام ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور میں کیوں کہ حضور حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ حضور کا بچپن تو میرے سامنے گزرا، تو حضور نے جب بھی کسی چیز کو پکڑا، جب بھی کسی چیز کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو فرماتی ہیں کہ بسم اللہ پڑھے بغیر حضور نے اس چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہاں تک بھی ہم نے روایت سنی، حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ جب کھانا کھانے کے لیے ہم سب بیٹھتے تو حضور کی یہ عادت کریمہ ہوا کرتی تھی کہ جب بھی آپ کا کوئی بھائی موجود نہ ہوتا تو آپ کھانا تناول نہیں کرتے تھے،
حضرت علیمہ فرماتی بیٹا کھانا شروع کرو، محمد رسول اللہ فرماتے نہیں امی جان ابھی بھائی باہر ہے، بھائی آئے گا پھر ہم کھانا شروع کریں گے۔ آج کوئی آتا ہے دایا نہیں آتا تو روٹی دے بھائی بھوک لگی ہے۔ اگلی حدیث حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے جنگلوں میں، تو جب بکریوں کو پانی کی ضرورت ہوتی، آپ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کسی کنویں کے پاس ہوتے، قریب ہوتے، تو خدا کی قسم وہ کنواں خود ہی موجے مار کر اوپر آ جاتا، کنارے پر پانی آ جاتا، اور بکریوں کو محمد رسول اللہ آگے کرتے اور پانی پیتے۔ یہ حضور کا بچپنا ہے۔ ابھی حضور نے چاند کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ 2 ٹوٹے ہو گئے، ابھی حضور نے درخت کو حکم نہیں دیا کہ اس نے اپنی جڑیں توڑ کر حضور کے قدموں میں آیا، ابھی حضور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ حضور کے بچپنے کا عالم ہے۔ آج ہمارے بھی بچپنا، ہمارا بھی جوانی اور ہمارا بھی بڑھاپا اچھا ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو حضور کے دامن میں جوڑ لیں، اگر ہم اپنے آپ کو حضور کا غلام بنا لیں حقیقی معنوں میں، عملی طور پر، تو پھر ہر وہ شخص حضور کا غلام نظر آئے گا۔ آج آپ گھڑیوں کی طرف تو دیکھ رہے ہو لیکن میری غلطی نہیں ہے۔ پھر آخری حدیث، آخری بات، حضور علیہ السلام جب بھی باہر سین میں چلتے یا گلی محلوں میں چلتے تو اللہ رب